بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پرنسپل کیڈٹ کالج کرک بریگیڈیئر ریٹائر ثاقب رشید احمد خان کے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے کیڈٹ کالج کرک کے وائس پرنسپل سر عاقب نواز کے ساتھ ہم موجود ہیں. سر کچھ کویشچنس تھی، کچھ کیوریز تھی جو کہ آج آپ سے ڈسکس کرنی تھی. پہلی یہ کہ سر وہ کون سے اسپیکٹس ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یا جو آپ فرنٹ پہ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو ادر کالجز کیڈٹ کالج ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ نے زبردست کویسچن کیا. سب سے پہلے سر پیرنٹس کو جو مشکلات درپیش ہے میں اس پہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس کے لیے اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. لیٹ سپوز میں اگزامپل لیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا بچے زیادہ تر یوز کرتے، جیسے اسکول سے واپس آ جاتے تو موبائل کا یوز، اسی طرح اس کے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے، تو اسی وجہ سے پیرنٹس کو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ہم کیڈٹ کالج میں جب بچے آتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس پری موبائل انوائرمنٹ ہوتا ہے. بچے کو صرف پورے ہفتے میں ایک دن ہم سنڈے والے دن 2 گھنٹے کے لیے موبائل الاؤ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس وی آئی پی کلاس رومز موجود ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ وی آئی پی کلاس رومز میں ہمارے پاس ایل ای ڈیز موجود ہیں. اور سب سے بہتر جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ کیڈٹ کالج بچوں کے لیے سب سے بہتر ہے، وہ اسی وجہ سے کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ویل کوالیفائڈ فیکلٹی موجود ہے. ویل کوالیفائڈ فیکلٹی میں ہمارے پاس کوئی بھی ٹیچر بی ایس لیول کا نہیں ہوتا. ہم ایک پراپر انڈکشن کر کے فیکلٹی کو ہائر کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی ڈیموز ہوتی ہے، اور اس کے انٹرویوز، ایک پورا پینل بیٹھ کے اس کا ڈیسیجن کر کے اس کو ہم ہائرنگ کرتے ہیں اس کے لیے. تو اسی وجہ سے ہم کیڈٹ کالج کو پریفر کرتے ہیں باقی اداروں کے نسبت. سر اپنی ایک چیز کلیم کی کہ یہاں پہ ہمارے پاس بیسٹ ٹیچرز ہیں. سر وہ کون سا بینچ مارک ہے جو کہ آپ نے رکھا ہوا ہے جس پر سے گزرنے کے بعد آپ کسی ٹیچر کی سلیکشن کرتے ہیں؟ سر وہ آلریڈی یہ بات میں نے آپ سے ڈسکس بھی کی ہے کہ اس دفعہ جب ہم انڈکشن کر رہے تھے تو ہمارے پاس تقریباً 600+ کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا تھا. اسی 600+ کینڈیڈیٹس کا ہم نے ٹیسٹ کیا ادھر ہی کالج میں، اور اس کو ہم نے ہر اسپیکٹ سے ٹیسٹ میں چیک کیا. اس کے بعد اس میں ہم نے شارٹ لسٹنگ کر کے اس کی ڈیموز اور انٹرویوز، ایک پورا بورڈ اور پورا پینل ہمارا بیٹھا ہوتا ہے اس نے فائنل ریکمنڈیشن دے کے اس میں جو سب سے سوٹیبل کینڈیڈیٹ تھا اس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. اور وہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ صرف ہم نے اسی علاقے سے کرک سے نہیں لیا ہے، بلکہ اس کو پورے پاکستان سے اور پورے کے پی کے سے اس کو ہم نے پورے میرٹ کے مطابق اس کو ہائر کیا ہے. میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. although میں نے پہلے انٹرو میں بتا دیا ہوا چیز کا بیسٹ ٹیچرز کیسے ہیں، کیسے ہم سلیکٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں ایک شخص جس نے بہترین جی پی اے کے ساتھ 4 GPA کے ساتھ اس نے ایم فل کیا ہے، اور وہ کسی پڑھانے والے ادارے میں اپنا ایز اے ٹیچر پروفیشن کو جوائن کر لیتا ہے، تو یہ چیز واحد ایک اچھا گریڈ حاصل کرنا یہ کافی نہیں ہے. اس کا مزاج، اس کا اخلاق، اس کے اندر صبر اور تحمل، اس کے اندر ہیومن سائیکالوجی کی انڈرسٹینڈنگ، یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. اگر کسی ٹیچر کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ خصوصیات نہیں ہیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہے. بیکاز لیٹ سے ایک انتہائی لائک ٹیچر ہے جو کہ اپنا 4 GPA کے ساتھ وہ کوالیفائی کر کے ایم فل پہ آ گیا ہے کیمسٹری یا فزکس کے لیے یا میتھس کے لیے. تو اس کے بعد جب وہ بچوں کو پڑھانا شروع کرتا ہے اور بچے مختلف سوالات کرتے ہیں، یا کچھ بچے سلو ہیں کلاس میں، کچھ تیز ہیں، اور جب سلو بچے اس کی کلاس کی سپیڈ کو امپیڈ کرتے ہیں تو وہ اپنا شارٹ ٹیمپرڈ ہو کے بچوں کو چڑچڑا ہو کے ڈانٹنا شروع کر دے، بچوں کے ساتھ خار رکھ لے کہ یہ تو بچے نالائق ہیں، اور اس طریقے سے دیٹ مینس کہ وہ ہی از ناٹ اے گڈ ٹیچر. ہی مائٹ بی اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ، اس نے بہت اچھا ایک وہ اکیڈیمک جو ہے وہ رزلٹ حاصل کر لیا ہے، بٹ وہ اچھا اکیڈیمک رزلٹ ڈز ناٹ کوالیفائی ہم فار ٹو بیکم اے ویری گڈ ٹیچر. بیکاز گڈ ٹیچر کے لیے جو ہے بہت ساری خصوصیات ہیں. اس کے لیے اگر میں کوئی مثال دینا چاہوں تو میرے پاس اور کوئی مثال نہیں ہے سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو بطور معلم جو خصوصیات حضور نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوبیوں کو خاص طور پہ ترجیح دے کے آگے سے بیان کیا، وہ سب سے اچھی ہے خوش اخلاقی. ایک ٹیچر میں خوش اخلاقی ہونی چاہیے. خوش اخلاقی ڈز ناٹ مین کہ کوئی آگے سے آپ بار بار تنگ کر رہا ہو اور بندہ وہ خوش اخلاقی چھوڑ کے آگے سے ہو جائے. خوش اخلاقی مینس کہ اگر آپ نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ اس وقت کرنا ہے کہ جب آپ کے لیے انتہائی ناپسندیدہ اور ناگوار صورتحال پیدا ہو جائے، اس ساری ناگوار صورتحال کے باوجود آپ تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو ڈیل کریں. دیٹ از اے اسٹیٹ کہ جہاں وہ اسٹوڈنٹ کو
بھی ٹیچر کی بات سمجھنے پہ مجبور کر دے، بجائے اس کے کہ وہ ٹیچر میچورٹی میں بچوں کے ساتھ بچہ بن جائے اور ان کے ساتھ وہ اپنا چڑچڑاپن اور ان کو ڈانٹ ٹپٹ اور وہ اس طرح کا شروع کر دے، تو بچوں اور ٹیچر کے درمیان ایک ٹسل بن جاتی ہے. اس ٹسل کے نتیجے میں بچے پھر اپنا جو ریسیپشن ہے ٹیچر سے وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ ٹیچر سے کوئی اچھی بات نہیں سیکھتے، نہ اس کا سبق اچھے طریقے سے سنتے سیکھتے، نہ کوئی ٹیچر اگر اچھی بات بعد میں کرتا ہے اچھے موڈ میں تو وہ بھی نہیں سیکھتے، بیکاز ان کے درمیان میں ایک گیپ اور ایک بریک آ جاتی ہے. سو ٹیچر کے لیے اپنا جسٹ ایکڈیمک نالج کا حاصل کرنا، اس میں ایکسلنس حاصل کرنا کافی نہیں ہے. ہم جو ٹیچر سلیکٹ کرتے ہیں ان کے اندر ہم یہ تقریباً 8 10 12 بندے بیٹھ کے ایک ٹیچر کو اسیس کرتے ہیں. ہم نے ہر کسی کو اس طرح کے مختلف اسپیکٹس دیے ہوتے ہیں اور اس میں ہر ایک کے پاس ریٹن پرفارمرز ہوتے ہیں کہ ٹیچر جب بات چیت کر رہا ہے، جب ہم سے سوال جواب کا پروسیس میں کرتے ہیں، اس کو کراس ڈسکشن کرتے ہیں، اس کو سم ٹائم امبیرسنگ سچویشن میں کوئی ایسے سڈن ابرپٹ سوالات کر کے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں اس کا مکمل طور پہ سائیکولوجیکل بیہیویئر، اس کا دینی لحاظ سے اس کی گیٹ اپ، اس کے اپنا اس کی جو آؤٹ لک ہے وہ دیکھتے ہیں، پروفیشنل علم کے لحاظ سے اس کی آؤٹ لک دیکھتے ہیں. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم ایک ٹیچر کی سلیکشن جو ہے اس کو پروسیس کو مکمل کرتے ہیں. اور شکر الحمدللہ اس چیزوں کو ہم نے جب عمل کیا ہے اور ان سارے کرائٹیریاز کے اوپر رکھ کے ہم نے ٹیچرس کی سلیکشن کی ہے، تو ہمیں بہت اچھا رزلٹ مل رہا ہے کہ جو ہماری ٹیم ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھے اخلاق کی حامل ہے اور بچوں کے ساتھ وہ پراپرلی انگیج کرتی ہے اپنا اکنامکس میں بھی، اور ادر دین اکنامکس بھی وہ بچوں کے ساتھ ٹھیک طریقے سے انگیج کر کے اپنا جو رکھتے ہیں تعلق اور ان کی گرومنگ اور مینٹورشپ کا جو کردار ادا کرتے ہیں، وہ سارا پروسیس اس طرح چلتا ہے ہمارا. اور سر ایجوکیشن سے ہٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے کون کون سی ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں یہاں پہ؟ سر ہمارے پاس تو ڈیلی روٹین میں جس طرح میں نے بات چیت کر دی کہ ڈیلی روٹین میں ہمارے پاس اس کی پی ٹی اور ڈریل یہ چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن اس کی اثر ٹائم میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے. اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں ہمارے پاس بڑے بڑے گراؤنڈس ہر چیز کے لیے، کرکٹ کے لیے، ہاکی کے لیے، فٹ بال کے لیے، والی بال کے لیے، باسکٹ بال کے لیے ہر قسم کی چیزیں اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ہمارے جو ہے جم کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. اسی طرح ہمارے پاس سوئمنگ پول بھی اویلیبل ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس اسی کے علاوہ ہمارے پاس ہائیکنگ یا پیراگلائڈنگ بھی ہم کراتے ہیں بچوں کو. لیکن ابھی ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے، نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہم گھوڑے اسی طرح چیزیں بھی ہم اپنے کالج کے لیے ابھی خریدنے جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے کالج کے لیے اور بچوں کے لیے، کہ وہ بچے ہر قسم کے فیسلٹیز اسی کالج میں اس کو ہر چیز میسر ہو. تو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں ہمارے پاس ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آخر میں ونس اگین میں اپنے ویورس، پیرنٹس اور جو اس کے علاوہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ سینگ از بلیونگ. آپ کو ہماری جو بارے میں پیغامات مل رہے ہیں یا جو آپ کو ہمارے بارے میں معلومات مل رہی ہیں، اس کا بیسٹ پاسبل جو ہے اس کی ویریفیکیشن کا یہ ہے کہ آپ پلان کریں، کسی وقت پہ آپ تشریف لانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. ہمارے نمبر ویب سائٹ پہ، فیس بک پہ سارے دیے ہوئے ہیں کانٹیکٹس کے لیے، تو آپ پلان کر کے وزٹ کریں اور ہماری ایکٹیویٹیز کو دیکھیں اور ہماری فیسلٹیز کو دیکھیں، ہماری ٹیم کی ورکنگ کو دیکھیں کہ ہماری ٹیم کس ڈیووشن سے اور کس انداز میں کام کر رہی ہے. تو آپ کو لازمی، مجھے یقین ہے کہ یقینی طور پہ آپ بہت واضح فرق جو ہے کسی بھی کیڈٹ کالج سے یا کسی بھی اور ادارے سے، تعلیمی ادارے سے واضح طور پہ آپ کو ڈفرینس فیل ہوگا. اور یہاں پہ جو فریکوینسیز جن کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہوگا، جو آپ کو نظر آئیں گی یا آپ کو محسوس ہوں گی، وہ آپ کو یقیناً ہماری بات جو ہے اس کو یقین کرنے پہ مجبور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ.